فاسسٹ وادیوں کے سامنے میں، ظالموں کے سامنے میں جو ڈٹ گئی وہ اسی کا ایک اظہار ہے۔ کورٹ نے پھر قرآن کریم کے انہی آیات کے حوالے سے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کو دیکھ کر کے کئی ساتھیوں نے ہم سے یہ اپیل کی ہے کہ کل کی سماعت کے پیش نظر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر حجاب کا اور پردے کا تذکرہ کہاں کہاں آیا ہے اور کس کس انداز سے آیا ہے۔ کیرل ہائی کورٹ اور بمبئی ہائی کورٹ کے حوالے سے جو میں نے پوسٹ لگائی تھی اس پہ کئی ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ اس فیصلے کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق میں شامل جو باتیں ہیں اور اس میں جو چیزیں مستثنی قرار دی گئی ہیں، امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ، اس کا کیا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے مختصراً میں یہ بتا دوں کہ ہم جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھیں۔ ایمان کے حوالے سے قرآن کریم نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایمان کو ایک پاکیزہ کلمہ اور پاکیزہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ درخت سے تعبیر کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی جڑ ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تنے ہوتے ہیں، پھول پتیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایمان کے حوالے سے کہا کہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں انتہائی اندر نیچے تک مضبوط اور اس کے تنے آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کے حوالے سے ہم ایمان کی دولت کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی کے پاس یہ دولت پہنچتی ہے تو سلطنت تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی ملک کے اندر تاریخ رہی ہے، جب ایمان یہاں پہ داخل ہوا، اسلام جب یہاں پہ آیا تو بادشاہوں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، تخت تک کو تیاگ دیا۔ اور عصر حاضر کے اندر جو مشہور نوجوانوں کے درمیان شخصیت رہی جس کی فین فالوونگ پوری دنیا میں تھی، میری مراد مائیکل جیکسن، اس بیچارے کو بھی ایمان کی دامن میں آ کر کے پناہ لینا پڑا۔ تو ایمان کیا ہے ذرا سا پہلے ہم سب اس کو سمجھیں اور ہم سب ساتھی ایمان کے مثبت پیغام کو پہنچانے کی ہر جگہ کوشش کریں۔ اور جب ایمان کو درخت سے تعبیر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اس کا جڑ انتہائی ضروری ہے اور اس کی شاخ اور اس کے تنے یہ بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے پاس جب قرآن کریم آتا ہے اور قرآن کریم کو، ان کے احکامات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، راسخ کرتا ہے، جمع لیتا ہے اس کو، تو پھر زبان سے اس کی شہادت کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی بدن سے جو جو ہدایات، جو جو اعمال، جو جو احکامات ان کو دیے جاتے ہیں وہ اپنے بدن اور اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی ایکٹیویٹیز سے ان سب چیزوں کو فالو کر کے وہ دنیا کے سامنے میں پیش بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن کی شان اور ایمانی احکامات۔ اب جو بیچاری حجاب کے حوالے سے ابھی پوری دنیا بھر کے اندر مشہور ہوئی، وہ دراصل اسی ایمانی طاقت کا مظہر ہے، اور اسی ایمانی حکم کو لے کر کے فاسسٹ وادیوں کے سامنے میں، ظالموں کے سامنے میں جو ڈٹ گئی وہ اسی کا ایک اظہار ہے۔ جن ساتھیوں نے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر یہ کہاں کہاں پہ آیا ہے، میں بتا دوں، آپ سورہ احزاب اور سورہ نور، قرآن کریم کی یہ دو مشہور سورہ ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ان دونوں سوروں کو بالتفصیل پڑھیں آپ، چاہے ہندی تفسیر میں ہو، انگلش میں مل جائے، اردو میں مل جائے، آپ انہیں پڑھیں۔ آپ کو حجاب کا تذکرہ ملے گا، جلباب کا تذکرہ ملے گا اور خمار کا تذکرہ ملے گا۔ حجاب کہتے ہیں ایک عام پردے کو جو دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ قائم کر دے، اس کو حجاب کہتے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے خمار کہتے ہیں اسکارف کو، جس سے سر ڈھک سکتے ہیں، سینہ ڈھانپ سکتے ہیں، چہرے پہ اس کو لٹکا لیا جائے تو گردن وغیرہ چھپ جائے، اس کو کہا جاتا ہے خمار۔ اور جلباب، اس کو ہم گاؤن کہہ سکتے ہیں، پورا کپڑا پہننے کے بعد جو کچھ بھی آپ پہنتے ہیں اس کو پہننے کے بعد جو اضافی کپڑا ایک بڑا سا ہم اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں، گاؤن کی شکل میں ہو، نقاب کی شکل میں ہو یا بڑی چادر کی شکل میں ہو، اس کو کہا جاتا ہے جلباب۔ تو آپ کو قرآن کریم میں یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔
سورہ نور کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان مومن خاتونوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرتے پھریں، اور اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈال لیں سینے تک لٹکا کر کے۔ ارشاد باری ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اسکرین پہ اگر آیت آ رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اور جا کر کے اس کی تفسیر دیکھیں آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جب سورہ احزاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ حکم دیا جاتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب کا تذکرہ ہے۔ نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا منظر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب آؤ تم اور ان گھر کے خاتون سے تمہیں کچھ لینا ہو، کچھ مانگنا ہو، تو پردے کی اوٹ میں ہو کر کے تم ان سے مانگا کرو۔ اور سورہ احزاب کے آگے جا کر کے آپ دیکھیں گے تو اسی سورہ کے اندر یہ چیز بھی ملتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خاتون سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لیا کریں۔ یہ تین وہ آیات ہیں جو واضح طور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور قرآن کریم کی زبانی ہمیں حکم کے طور پہ، آرڈر کے طور پہ دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے، آپ انہیں حکم دیجئے، آپ انہیں آرڈر دیجئے، اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا پابند بن کے رہنا ہے۔ تو اس انداز سے قرآن کریم نے یہاں پر ساری باتوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ یہاں پر نہیں رہتا، ہر کوئی جا کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی اس کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ بھی قرآن کریم کو اپنی زبان میں ذرا یہاں پہ جا کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو بنیادی بات اور بنیادی حقوق کی بات آتی ہے تو میں اس حوالے سے یہ کہہ دوں کہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 25، اس میں اس بات کی پوری ضمانت فراہم کی گئی ہے کہ ایک شہری ہندوستان کا کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا پڑھے گا، الغرض وہ اپنے آپ میں جو کچھ کرنا چاہے اس کے کرنے میں، اس کے سوچنے میں، پہننے میں، کھانے میں وہ آزاد ہے۔ یہ آزادی یہاں کا آئین، یہاں کے آرٹیکل 25 اسے فراہم کرتا ہے۔ ہاں اگر اس کی آزادی پبلک آرڈر جس کو امن عامہ کہتے ہیں اس کو متاثر کرے، مورالٹی، اخلاق عامہ اس کو متاثر کرے، یا ہیلتھ، صحت عامہ اس کو اگر متاثر کرنے لگے تو پھر ایسے وقت میں اس آزادی کو محدود کر دیا جائے گا۔ چنانچہ خاتون کو پوری آزادی ہے، اگر مسلمان ہے تو اسکارف لگائے، نقاب پہنے، لیکن کہیں پہ لگتا ہے کہ اس نقاب کے اندر کچھ ہمیں مشکوک چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر پولیس کے ذریعے اس کی چیکنگ کروائی جائے گی، اور لیڈیز پولیس اس کو چیک کرے گی، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ دیا جائے گا کہ آپ نقاب نہیں اوڑھ سکتی، آپ اسکارف نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو خود ایک مومن ہے تو اس مومن کے ایمان کے خلاف آپ اس کو کچھ کرنے پر مجبور کرنے جو وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک درخت بلا جڑ کے نہیں رہ سکتا، اپنے تنے کے بغیر اس کا حسن ختم ہو جائے گا، ایسے ایک مومن کے لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو قرآنی ہدایت سے اور اسلامی احکامات سے الگ کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں اس نے پوری قربانی دی، اس کے بڑوں نے اس ملک کو سینچا، اسے ترقی دی، غیروں نے جب اس کو قبضہ کر لیا تو اس کو آزاد کرایا، اپنی خون، اپنا جان مال، ہر کچھ اس کے لیے داؤ پہ لگا کر کے اس ملک کو آزاد کروایا۔ تو جب اس وقت میں آئین بنایا جا رہا تھا تو اس میں اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ جو بھی یہاں کا شہری ہوگا اس کو اپنے مذہب پر پورے طور سے عمل کرنے کی گنجائش ہوگی، وہ اس سلسلے میں پورا آزاد ہوگا، اور بنیادی حقوق باضابطہ اس کو فراہم کرائے گئے۔ تو اس کے خلاف بھی ہوگا جو آئین ہمیں بتا رہا ہے، اور پھر جو ایک مومن کو اس کے دین کے تقاضے ہیں اس کے خلاف بھی اس کو ابھارنا ہوگا، یہ انتہائی غلط۔ تو ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ رہ گئی بات کیرل ہائی کورٹ اور بمبئی ہائی کورٹ کی، تو وہاں پہ بھی یہ باتیں آئی تھیں جب لڑکیوں کو ڈریس کوڈ کے حوالے سے اس بات کا پابند بنایا گیا۔ بھلے اسکول والے نے یہ بات رکھی کہ نقل کو روکنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں امتحان کے اندر نقل کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے چیکنگ کا ایک نظام اپنا بنایا ہے، اور نظام یہ رہے گا کہ کپڑے آپ کو ایسے پہن کر کے آنے جس میں اسکارف نہیں ہے، آستین جو ہے کرتے کے وہ چھوٹے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چپل اور جوتے کی جو بات آئی تھی وہ اس انداز کے ہوں گے۔ تو کیرل ہائی کورٹ کے اندر مسلم بچیوں نے یہ بات جا کے رکھی،
اور کورٹ نے پھر قرآن کریم کے انہی آیات کے حوالے سے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، ان کے ایمان کا جزو ہے، تقاضا ہے ان سے، لہذا اس کو فراہم کیا جائے۔ اور آپ نے جو نقل والی بات کہی ہے وہ اخلاق عامہ، پبلک آرڈر، یا اسی طریقے سے مورالٹی، یا اسی طریقے سے ہیلتھ ان کی ضمن میں نہیں آتا، چنانچہ آپ کچھ اور کام کریں، کچھ اور چیک اپ کا نظام بنائیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی کا یہاں پر کوئی نقل نہ ہو، کوئی چوری چماری نہ کر سکے، لیکن آپ ان کو یہ رائٹ جو ان کو دیا گیا اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ ان کو پوری اجازت ہے کہ یہ لوگ اسکارف لگا کر کے امتحان میں بیٹھیں گی۔ یہ کیرل ہائی کورٹ نے اپنا ججمنٹ سنایا تھا 2016 میں، اور پھر بمبئی ہائی کورٹ نے جا کر کے 2018 میں جب وہاں پر ہیموپیتھ کالج والی طالبات ان کو جب روکا گیا، کہا گیا کہ آپ امتحان کے اندر یہ اسکارف یا نقاب لگا کر نہیں آ سکتی، وہ بیچاری بھی گئیں، اور وہاں کے ہائی کورٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی یہی ججمنٹ دیا کہ ان کو آپ نہیں روک سکتے، ان کو پورے طور سے اجازت ہے کہ یہ حجاب پہن کر کے اپنا کالج اور اپنا کلاس اٹینڈ کریں گی، اور قرآن کریم کی یہ آیت ان کے سامنے میں تھیں۔ تو اس لیے ان دونوں فیصلوں کو بھی مثبت سمجھتے ہوئے آپ دیکھیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کو بھی ان تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا دین اور اس کا ایمان کتنا اہم ہے، اور یہ دین اسلام سب کے لیے اس دھرتی پہ جو بھی ہے ان سب کے لیے کتنا اہم ہے، اس کے امن کو، ان کے رحمت کو اور اس کی اچھائی کو ہم سب پیش کرنے کی ہر جگہ کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ان باتوں کو بھی ہم عام کریں۔ جن ساتھیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو باتیں اہم ہوتی ہیں بر وقت